ایک بھائی نے پوچھا کہ یشفا علی نام رکھنا کیسا ہے، بچی کا نام؟ دیکھیں، میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک کھولا، کوئی بھی لفظ دیکھا، آپ کو اچھا تلفظ لگا، یونیک سا نام لگا، انفرادی چیز نظر آئی، آپ نے فٹافٹ نام رکھ دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو۔ اسی طرح ایک فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ تو گویا کہ لڑکوں کے نام تو انبیاء علیہ السلام پر، یہ تو کیونکہ مردوں کے نام عورت کے تو ہو نہیں سکتے، اور اچھوں کے اندر پھر عورت مرد دونوں شامل ہیں کہ جو آپ کے بڑے اکابرین ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، آپ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے نام پر نام رکھو، یہ افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قرآن میں کھولا، بہت سے اب بہنیں سنیں گی، شاید مطلب ان کو افسوس ہوگا یا شاید ناراض بھی ہوں، لا ریب نام رکھ دیتے ہیں، جیسے لا ریب یہ کوئی نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی شک، لا ریب فیہ، جیسے لا ریب، اب لا ریب۔ انعمتا نام رکھ دیا مثال کے طور پہ، انعمتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو نے انعام کیا، یہ ورب ہے۔ ورب تو ویسے ہی کوئی ناؤن تو نہیں ہے کہ آپ اس کو نام رکھ سکیں۔ اسی طرح اور بھی نمتا جیسے ہے، یہ نام رکھ لیتے ہیں، نمتا یہ بھی فعل ہے، تو نے نعمت دی، تو نے انعام کیا یا تو نے احسان کیا، نمتا۔ اس طریقے سے مختلف قرآن کے اندر چیزیں دیکھ کر وہ کر لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، قرآن کا ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کبھی کبھی میں مزاحاً لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ قرآن میں تو فرعون بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا ہم اپنے بچوں کا نام فرعون رکھیں؟ قرآن میں لفظ شیطان بھی آیا ہے، تو کیا شیطان نام رکھنا صحیح ہوگا؟ قرآن میں خنزیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہوگا کوئی یہ کہے کہ چونکہ قرآن میں آیا میں اپنے بچے کا نام یہ رکھ رہا ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو خدا را کسی اچھے آدمی سے مشورہ کریں، لیکن ہمارے بھائی بہن سمجھتے نہیں ہیں اور وہ اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بیٹے کا نام محمد شافن رکھنا چاہتے ہیں، یہ تو یہی بہتر نام ہے، سبحان رکھیں گے تو عبد السبحان آپ رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اور بس خلاصہ اس کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان کے اگر مفہوم واضح ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے یاسین اللہ تعالیٰ نبی کریم کا ایک صفاتی نام بھی ہے، تو یہ یاسین جو ہے بہتر نہیں ہے کہ غلام یاسین رکھیں، کیونکہ اس کا مفہوم ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ ایسا مفہوم ہو جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو، اس طرح کے مناؤں گے، ورنہ جتنے صفاتی نام کے سرکار کے جو صفاتی نام ہیں ان کے مطالب واضح ہیں اور خاص نبی کریم کے لیے کوئی مخصوص نظر نہیں آتے، تو بالکل آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔